الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء افضل الانبیاء واکمل الانبیاء واجمل الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم وهم فیہا خالدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے فضل کرے تا بخشے جاون میں جے مکالے تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں صاحب صدر ذی وقار واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں ایمان والی باعزت گھرانے کی باپردہ ماؤں بہنوں بیٹیوں مدرسہ حاضہ سے فیض حاصل کرنے والی عزیزہ بچیوں
اور الحمدللہ آج عوام الناس نے دیکھا جام پور کی سرزمین پر جامع حیدر کرار الحمدللہ اس مدرسے نے 20 آپ کو قرآن کی درس گاہیں اور دے دی ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ قرآن کے صندوق آپ کو دے دیے ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے آپ کو کس طرح سنبھال کر چلتے ہیں۔ آج کی رات لیلۃ المبارکہ مبارک رات ہے، شب برات نہیں، دولہے کی برات نہیں، شب برات توبہ کی رات ہے، اور توبہ کی توفیق جب اللہ دے دیتے ہیں پھر توبہ کو قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ آج اس نے اپنے دربار میں بلایا۔ یاد رکھنا امیروں کی یاری امیروں کے ساتھ، غریبوں کی یاری غریبوں کے ساتھ۔ اس نے بھی اپنے بندوں کے ساتھ یاری لگائی ہے، انہیں اپنی دوستی کی طرف بلایا اور پیغام دیا ہے۔ جن کو وہ پسند کرتا ہے، جسے پسند نہیں کرتا اسے اپنے دروازے پر پھٹکنے بھی نہیں دیتا، اور جس سے محبت کرتا ہے اسے 5 گھنٹے سے بٹھا رکھا ہے کہ تو بیٹھ جا، آج تو لینے کی انتہا کر دے گا، میں دینے کی انتہا کر دوں گا۔ وہ آج دے رہا ہے، کس انداز سے اس کی دینی دیکھو۔ عشاء کی نماز ہوئے 9 4 1 ساڑھے 4 گھنٹے ہو چکے، اس نے کہا آج بیٹھ جا، آج بیٹھ جا، آج بیٹھ جا۔ میرے محبوب نے جناب حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی امت کی طرف دیکھا اور لوگوں کے گناہوں کے دریا دیکھے۔ پھر میرا نبی بڑا مایوس ہوا کہ اتنے گناہوں کے دریا کیسے بخشش ہوگی۔ میں نے جبرائیل کو بھیجا کہ میرا نبی لوگوں کے گناہوں کے دریاؤں کو دیکھ کر پریشان ہو گیا، اسے میرے عرش کا مہمان بنا، اسے میری رحمت کے سمندر بھی دکھا دے تاکہ پتہ لگ جائے دریا چھوٹے ہیں سمندر رحمت کے بہت بڑے ہیں۔ پریشان نہ ہو میرا حبیب۔ شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی۔ اب اندازہ لگاؤ، جب میرا اللہ شیطان کو بھی محروم نہیں کرتا، کلمہ پڑھنے والے کو کیسے محروم کرے گا؟ شیطان نے کہا اللہ ٹھیک ہے، تو نے مجھے راندہ ہوا لعنتی قرار دے دیا، لیکن میری ایک بات تو مان لے۔ مالک کائنات نے بتا کیا کہتا ہے؟ بھونک۔ انہوں نے کہا اللہ ٹھیک ہے، ٹھکانہ تو میرا جہنم ہے، ہوں لعنتی، ساری دنیا جب تک رہے گی یہ نظام کائنات رہے گا، مجھے لعنتی کہا جاتا رہے گا۔ ایک اللہ میری مان لے، کیا مجھے قیامت تک زندگی دے دے۔ کہ کیا کرے گا اللہ؟ پہلے تو دینے کا وعدہ کر۔ اچھا دے دی، اب بتا۔ انہوں نے کہا اللہ مجھے زندگی دے دی، من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا، مسجد کے دروازے تک زور لگاؤں گا تاکہ تیرے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آ نہ سکے، بستروں سے اٹھنے نہیں دوں گا، بیوی کے پہلوں میں پڑے وہ مزہ دوں گا جو سجدوں میں نہیں، لٹاؤں گا، بوڑھے ماں باپ کو گھر سے دھکے دلواؤں گا، شراب نہ چاہتے ہوئے پلواؤں گا، سود نہ چاہتے ہوئے استعمال کرواؤں گا، بچیوں کا حق دبواؤں گا، عورت کو پیر کی جتی کہلواؤں گا، مدارس اور مساجد کو دہشت گردی کے اڈے کہلواؤں گا، تیرے بندوں کو اتنا گمراہ کروں گا کہ وہ موت کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے تجھ سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایک تو نے وعدہ کیا، ایک میرا وعدہ بھی سن لے۔ اللہ تیرا وعدہ کیا کہ تیرا چیلنج میرے بندوں کو میرے سے دور کرے گا، پھر میرا چیلنج تیرے ساتھ ہے، میرا بندہ جتنا بھی مجھ سے دور ہو جائے ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر اس کی زبان پر آئے گا اللہ معاف کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے موت سے پہلے اپنے رحمت کے دریا میں اسے غوطہ دلوا کہ ایسا پاک کر دوں گا جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ چل موج کر تو اپنا زور لگا اور پھر میرا زور دیکھنا۔ ہائے قیامت کے دن اللہ پاک مالک کے دروغہ سے کہیں گے آؤ تمہیں خوشخبری سناؤں، پہلے سارے کہہ دو اللہ، کہہ دو پھر اللہ، پھر کہہ دو درد دل سے
اللہ۔ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، واہ میرے رب کی رحمت، پھر اللہ فرمائیں گے مالک دروغہ جہنم سے، اے مالک لبیک یا ربی، جی میرے رب۔ اللہ فرمائیں گے جہنم کے دروازے کھول، یا اللہ کیا کروں؟ فرمائے دیکھ، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ کہا ہو اسے بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے میرے رب۔ یا تو تم نے 3 مرتبہ کہا، پھر کہہ دو اللہ۔ روزے والے کو اللہ، ہمارے اللہ کہنے کا تو روزے والے کو گواہ بنا دے۔ یا اللہ آج اپنے حبیب کو تو ہمارا سفارشی بنا دے کہ ہماری توبہ پر تیرا حبیب ہمارا سفارشی بن جائے۔ آج میرے عزیزو صبح آواز لگے گی، یار حیدر کرار میں بہت بڑا جلسہ تھا، کیا کہے گا؟ یار میری بدنصیبی ہے، ساری رات محنت کرتا رہا، بدنصیبی جا نہیں سکا۔ یار تو نے رات کوئی نفل نہیں پڑھے، بدنصیبی تھی۔ یار کیا ہوا؟ یار شب برات کی رات تھی، بس میری بدنصیبی۔ یہ بدنصیبی نہیں ہے، یہ بدنصیبی نہیں ہے، اصل میں بدنصیبی قرآن کہتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پیچھے والے کیوں نہیں کہہ رہے بغداد جا کے کہو گے سبحان اللہ؟ کہو نا ذرا بات۔ یہ پیچھے والے ہمیشہ ہی بچ جاتے ہیں، انشاءاللہ آج ابتدا پیچھے سے ہی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ قرآن کہتا ہے بدنصیبی حقیقت میں یہ نہیں، بدنصیبی حقیقت میں قیامت کے دن ہوگی جب نامہ اعمال نصیبوں والوں کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور میدان عدل کے اندر جن کے اعمال نامے تولے جائیں گے، عمل تولے جائیں گے، اور جن کے عمل کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نصیبوں والا قیامت کے دن وہ ہوگا۔ آج دنیا کہتی ہے مجھے گاڑی مل گئی میں نصیبوں والا، تیری لاٹری نکل گئی نصیبوں والا، میری لاٹری میں عمرے کا ٹکٹ نکل گیا نصیبوں والا، آج مجھے بینک سے بلاوا عمرے کا آ گیا میں نصیبوں والا۔ حقیقت میں یہ نصیبوں والا نہیں ہے، نصیبوں والا تو وہ ہے قیامت کے دن عرش عظیم سے آواز لگے گی، او لوگوں گواہ ہو جاؤ میں نے آج فلاں ابن فلاں کو کامیاب کر دیا ہے۔ نصیبوں والا تو وہ ہے قیامت کے دن یوم تبیض وجوہ، نصیبوں والا تو وہ ہے قیامت کے دن جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا، نصیبوں والا تو وہ ہے جسے قیامت کے دن عرش کا سایہ مل جائے گا، نصیبوں والا تو وہ ہے جسے قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا فرشتوں اس کے اعمال نامے کے دفتر کو نہ کھولنا، نصیبوں والا تو وہ ہے رب کعبہ کی قسم قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں کانپنے لگے گا، آواز آئے گی کانپنے کی ضرورت نہیں، تو نے دنیا میں میرے قرآن والوں کا ساتھ دیا، میرے قرآن کا ساتھ دیا، آج میں تجھے تنہا چھوڑ دوں تو میری خدائی کیسی؟ میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا، جنت کے دروازے کھلنے کا انتظار کر، انبیاء علیہم السلام کے قدموں میں جگہ دے دوں گا، صحابہ کے قدموں میں جگہ دے دوں گا، خدا پاک کی قسم نصیبوں والا تو وہ ہوگا جس کا چہرہ قیامت کے دن چمکے گا اور اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں لیتا پھرے گا، امیروں کو دکھائے گا، غریبوں کو دکھائے گا، ووٹ مانگنے والوں کو دکھائے گا، یقین جانو اعلان کرتا پھرے گا، او لوگوں تم تو مجھے دنیا میں بد نصیب کہتے تھے، تم تو مجھے اپنے پاس بٹھانا گوارا نہ کرتے تھے، میرے ساتھ کھانا گوارا نہ کرتے تھے، میری دعوت کو قبول نہ کیا کرتے تھے، میری غریبی پر طرح طرح کے بہتان اور باتیں لگایا کرتے تھے، اگر میں کبھی نیا جوڑا پہن لیتا تو آوازیں کس کس کے کہا کرتے یہ کہاں سے مار لیا، اگر میرے پیر میں نئی جتی آتی تو کہتے مسجد سے اٹھا کے لایا، آج دیکھ لو وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج تمہیں مجرموں کی صفوں میں کھڑا کر دیا اور مجھے عرش عظیم سے پیغام دے دیا گیا، آج میدان معاشر میں مسکراتا پھر تو اللہ کے دربار میں کامیاب ہو گیا۔ فَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ
الذین خسروا انفسهم، اور قیامت کے دن جس کو بلاوا دے دیا جائے گا، جس کے اعمال نامے کا رجسٹر سارا گناہوں سے بھرا پڑا ہوگا، اور میرے عزیزوں ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ اللہ فرمائیں گے جن کو کندھے پہ اٹھا کے نعرے لگاتا پھرتا تھا، اور جن کے لیے رات جاگتا پھرتا تھا، جن کے لیے مخلوق کو پاؤں میں چونٹی کی طرح دبا دیا کرتا تھا، آج ان کے پاس جا ایک نیکی لے کے آ۔ رب کعبہ کی قسم ہے تیری ساری سپورٹر 50,000 کے کیوں نہ ہو جائیں، ایک نیکی تجھے دینے والے نہ ہوں گے۔ ہاتھ جوڑ کے کہے گا، سورہ معارج میں ہے، الہ العالمین آج مجھے بچا لے، میرے بچوں کو میری جگہ ڈال دے، آج مجھے بچا لے، میری بیوی کنبے برادری کو ڈال دے، آج مجھے بچا لے، میرے ووٹروں سپورٹروں کو ڈال دے۔ آواز دی جائے گی، تلفح تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، خبردار جہنم کی آگ نکلے گی، چہرے پہ پڑے گی، چہرے کو جلسا کے رکھ دے گی، کالے رنگ کا چہرہ ہو جائے گا۔ ہائے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ آواز آئے گی، الم تکل آیاتی تتلا علیکم، اور کیا میرا قرآن تیرے پاس نہ آیا؟ میرے قرآن پڑھنے والے تجھے قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے نہ تھے، میرے عذابوں سے تجھے ڈراتے نہ تھے، تو نے ان کا مذاق اڑایا۔ مارو کے کہے گا، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہائے میری بدنصیبی، ہائے میری بدنصیبی، کاش میں مسجد میں چلا جاتا، میں شب برات کی رات اٹھ کے اللہ کے آگے بیٹھ جاتا، آج کی رات کی نمازیں مکمل کر لیتا، تہجد کے 2 نفل پڑھ کے روٹھے رب کو راضی کر لیتا، ہائے میری بدنصیبی، ہائے میری بدنصیبی۔ کہے گا اللہ پاک ایک مرتبہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اس گندی دنیا کی طرف دیکھنا تو کیا میں تھوکنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ پھر کہے گا ربنا 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 ربنا، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے 500 سال تک بولتا رہے گا، بولتے بولتے آواز گدے کی طرح ہو جائے گی، لیکن اس کے ربنا کہنے پر جواب نہیں ملے گا۔ پھر تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے 1800 سال تک کہتا رہے گا، ربنا ربنا ربنا، الہی معاف کر دے۔ 1800 سال کے بعد جواب آئے گا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اور خبردار بھونکنا بند کر دے، آج تیرا رب تیری آواز بھی سننا گوارا نہیں کرتا ہے۔ 1800 سال بعد بولے گا، لیکن آج شب برات کی رات مل گئی، فرمایا بندے بولنے کی ضرورت کوئی نہیں، دل میں کہہ دے اللہ، تو دل میں کہے گا میری رحمت تجھے 70 مرتبہ پکار کے کہے گی لبیک یا عبدی، تیرے کہنے میں دیر لگے گی، میرے جواب دینے میں دیر نہیں لگے گی۔ بندے ایک آج تو بھی، آج ایک تیرا میدان ہے، آج میری بھی رحمت کا میدان ہے، آج تو بھی اپنے گناہ لے کے آ جا، میں اپنی رحمت لے کے آ جاتا ہوں، آج مقابلہ کر لیتے ہیں کہ تیرے گناہ بڑے یا میری رحمت بڑی ہے۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، تیرے گناہ سمندروں کے پانی کے قطرے کے برابر ہو جائیں پھر بھی میری رحمت سے چھوٹے ہیں، درختوں کے پتوں کے برابر ہو جائیں پھر بھی میری رحمت سے چھوٹے ہیں، ریت کے ذرات کے برابر ہو جائیں پھر بھی میری رحمت سے چھوٹے ہیں۔ ایک مرتبہ کہہ دے الہ العالمین مجھے معاف کر دے، مجھے میری قدوسیت کی قسم ہے، تیرے ایک مرتبہ کہنے پر اگر معاف نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ ماننا۔ آج مسجد میں آئے بیٹھے ہو، کتنے پیارے لگ رہے ہو، یقین جانو کبھی تنہائی میں سوچا کرو کہ ہم انسان بنا دیے گئے، کبھی تنہائی میں سوچا کرو ہمارا مقام کیا، کبھی تنہائی میں سوچا کرو میں کھوسا نہیں ہوں، کبھی تنہائی میں سوچا کرو میں بلوچ نہیں ہوں، کبھی تنہائی میں سوچا کرو میں قریشی نہیں ہوں، کبھی تنہائی میں سوچا کرو میں بٹ ارائی نہیں ہوں، کبھی تنہائی میں سوچا کرو میں کمبو نہیں ہوں۔ اللہ کی قسم تمہیں تو تمہارے شان کا پتہ
پتہ ہی کوئی نہیں۔ جب اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، اس تورات کے اندر نبی پاک کا نہیں اس امت کا شان بیان فرمایا۔ وہ تو نبیوں کا نبی ہے، وہ تو حسینوں میں آسن ہے، وہ تو جمیلوں میں اجمل ہے، کامل اور اکمل ہے۔ اللہ کی قسم جس کی گفتار بھی اعلیٰ، جس کا پسینہ بھی اعلیٰ، جس کا مدینہ بھی اعلیٰ، گفتار کیسی۔ زماد شاعر مکے کے اندر آئے اللہ غنی، اور آ کر مکے کے اندر بیٹھے، چیمہ گوئیاں آپس کے اندر ہو رہی ہیں، چار چار آدمی کھڑے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا بات ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہمارا جوان معاذ اللہ پاگل ہو گیا، ہمارا جوان دیوانہ ہو گیا، ہمارے جوان پر جادو کا اثر ہو گیا، جنات کا اثر ہو گیا۔ زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں بھی سمجھدار آدمی ہوں، تمہارا جوان کہاں ہے، کیا پتا میں اس کا اثر دور کر دوں۔ کسی نے کہا مکے میں حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے، جا کے دیکھا امام الانبیاء مکے کا در یتیم ہے، حلیمہ کا دلارا، سیدہ آمنہ کی آنکھوں کا پیارا، عبداللہ کا نور زنر، عبد المطلب کا لخت جگر، حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت زماد جا کے وہاں بیٹھ گئے، رحمت والے نبی نے سلام پھیرا، جیسے زماد کی طرف منہ کیا، رحمت والے نبی کو دیکھ کے کہنے لگا بھتیجے پریشان نہ ہو، تیرا علاج کر کے اٹھوں گا۔ اللہ اکبر، واہ واہ، نبوت والی نگاہیں جب زماد کے چہرے پہ پڑی رنگ اڑ گیا۔ واق نما اس ان آنکھوں کا کمال کیا، ان آنکھوں کی اس نگاہ کا کمال کیا۔ کبھی بلال کے چہرے پہ پڑی، کبھی ابو بکر و عمر کے چہرے پہ پڑی، کبھی سمیہ کے چہرے پہ پڑی، کبھی زنیرہ کے چہرے پہ پڑی، کبھی لبینہ کے چہرے پہ پڑی، کبھی سعدیہ کے چہرے پہ پڑی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، نگاہ نبوت جب جماعت کے چہرے پہ پڑی، نظر نیچے کر لی۔ آپ نے فرمایا میرا جادو اتارے گا کہاں؟ آپ نے فرمایا ذرا میرے بول بھی سن لے۔ زماد کہنے لگے اچھا سناؤ۔ حضور فرمانے لگے الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ، من یضلل اللہ فلا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ اکبر کہنے لگا واللہ ما سمعت ھذا الکلام، رب کعبہ کی قسم مثل ھذا الکلام، آج تک میں نے ایسا کلام کوئی نہیں سنا۔ ادع علیہ، پھر دوبارہ یہ کلمات کو۔ رحمت والے نبی نے جب کلمات کہے تو کہنے لگا بھتیجے کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ زماد کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ۔ ایسا اللہ نے نبی دیا ہمیں، کیسا پیارا نبی دیا۔ آخری وقت ہے، صحابہ کا سہارا لے کے بیٹھ گئے، منبر پر جلوہ افروز۔ میرے یارو، دنیا کے اندر کوئی ایسا محسن اور منصف دکھاؤ جو لوگوں کو کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہو۔ ساری زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہو تو آج بدلہ لے لے، قیامت کے دن پکڑ نہ کرنا۔ کونے سے ایک صحابی اٹھا، اللہ کے نبی 3 درہم آپ کے ذمے ہیں۔ حضور کی آنکھیں چھلک پڑی۔ آپ نے فرمایا کب لیے تھے؟ کہ اللہ کے نبی آپ کی خدمت میں فقیر آیا تھا، سائل آیا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہ اس نے روٹی کا سوال کیا۔ آپ نے فرمایا گھر میں نہیں ہے، کوئی ہے اس فقیر کے لیے دے۔ اللہ اکبر۔ تو میں کھڑا ہوا، میرے پاس تھے 3 درہم، اللہ کے نبی دے دیے۔ فرمایا کس وقت تقاضا کیا؟ میرے حجرے کا پردہ ہٹا کے دیکھ، میرے گھر کے چراغ میں تیل کوئی نہیں کہ چراغ روشن کر سکوں۔ پھر آپ نے قدموں میں دیکھا حضرت فضل بیٹھے تھے۔ فرمایا میرے بھائی فضل، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں، مجھے میرے قبر میں اتارنے سے پہلے میرا قرضہ اتار دینا تیرے ذمے ہے۔ پھر آپ نے اگلا اعلان فرمایا اور بتاؤ کسی کو ساتھ کوئی زیادتی کی ہو؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی چھڑی آپ کی تھی، جسم میرا تھا، آپ کی چھڑی لگی تھی، اگر بدلہ دینا چاہتے ہیں تو لے لیں، دے دیں۔ حضور نے فرمایا آ جا، چھڑی ہاتھ میں لی، فرمایا لے پکڑ لے اور میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب اللہ اکبر، آپ علیہ السلام 63 سال کی عمر ہے، بڑھاپے کے عالم میں، بیماری کے عالم میں کپ کپاتے جسم سے اٹھے،
چھڑی پکڑائی، سیدنا عمر آگے آئے، تلوار نیام سے نکال کے دی، اے عکاشہ یہ تلوار سے میرے ٹکڑے کر دے، میرے نبی کو تکلیف کوئی نہ دینا۔ حضرت ابوبکر آئے، حضرت بلال آئے، ہاتھ جوڑے، عکاشہ ہمارے جسم کو آگ کے انگاروں سے دہکا دے لیکن حضور کو تکلیف نہ دینا۔ کہنے لگا نہیں، مجھے تکلیف ان کے ہاتھوں سے ملی ہے، بدلہ بھی میں لوں گا۔ آپ نے میں لے لے، چھڑی دی، کہ کملی والے جب مجھے چھڑی لگی تھی تو میرے تن پر کرتا نہیں تھا، آپ نے کرتا پہن رکھا ہے۔ واہ اللہ اکبر، مجسمہ اخلاق ہے، اللہ اکبر۔ ایسا دنیا کے اندر عدل کرنے والے، کرتا اتار دیا، فرمایا لے اب چھڑی مار۔ عکاشہ نے چھڑی اٹھائی، مسجد نبوی میں چیخو پکار اور مسجد نبوی گونج اٹھی۔ عکاشہ نے چھڑی پھینکی اور حضور کے سینے سے لگ کر اپنا سینہ لگانا شروع کر دیا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اس سے بہتر بہانہ کوئی نہیں تھا، اے یار میرے سینے سے لگنے کا اس سے بہتر بہانہ کوئی نہیں۔ اب سنو عکاشہ کی داستان، اللہ اکبر۔ فرمایا اس سے بہتر بہانہ کوئی نہیں۔ نبی کا یار عرض کرنے لگا کملی والے میں کیا بتاؤں، چند دن پہلے کی بات ہے، مدینے کی گلی سے میں گزر رہا تھا، تندور میں آگ جل رہی تھی، ایک جوان کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں رومال تھا، بار بار آگ کے اندر ڈال کے رومال باہر نکال لیتا اور اس رومال کو آگ کچھ نہ کہتی، آگ کی لپٹیں نہ پکڑتی۔ میرے دل میں خیال آیا اس رومال کو آگ کیوں نہیں لگتی۔ میں اس جوان کے قریب چلا گیا اور میں نے جا کے کہا او جوان بتا تو صحیح اس رومال کو آگ کیوں نہیں چھوتی۔ جوان نے جملہ سنا، رونے لگ گیا اور کہنے لگا او لوگو اس رومال کو آگ کیسے چھوئے، کیونکہ اس رومال کو تو محمد کا پسینہ لگا ہوا ہے۔ میرے دل میں خیال آ گیا جس کو پسینہ لگے آگ نہیں چھوتی، جس سے سینہ لگ جائے اسے آگ کیسے چھوئے گی۔ اتنی شانوں والا اللہ نے نبی عطا فرمایا۔ آؤ ذرا میرے عزیزو ذرا امت کا شان پڑھ لے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب توراۃ دی گئی کھول کے بیٹھے، اس امت کا شان پڑھا، کوہ طور پہ چلے گئے، یا اللہ یہ کیا لکھ دیا؟ فرمایا ٹھیک لکھا، الہ العالمین اس کے اندر تو یہ لکھا کہ نبی آخر الزمان کی ایک امت ہے، اس امت کو اتنا بڑا مرتبہ دوں گا۔ اللہ کیا دیں گے؟ فرمایا الہ العالمین کی طرف سے اعلان ہوا اس امت کو میں مرتبہ دوں گا، اس کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے میں اس کی دعائیں قبول فرما لوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ جواب ملا تلک امت احمد، یہ تیری نہیں یہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے۔ دوسرا شان اس امت کو عطا فرما دیا، فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھی رہے گی، سورج نکلنے کے بعد 2 نفل پڑھے گی، میں حج کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ موسیٰ نے پھر جھولی پھیلا دی، اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا تیری نہیں مکی مدنی نبی کی امت ہے۔ تیسرا شان عطا فرما دیا، اس امت کو اعزاز دے دوں گا، اس کی نگاہوں میں کمال ایسا رکھ دوں گا، صبح اٹھے گی بوڑھے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے گی، میں حج کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا تجھے نہیں میں محمد الرسول اللہ کو دوں گا۔ اگلا اعزاز عطا فرمایا، فرمایا اس امت کو میں ایک رات ایسی دے دوں گا جو 1000 مہینے کے راتوں سے افضل ہوگی۔ پھر ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا اللہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا تجھے نہیں میں اپنے سونے نبی کو دوں گا۔ پھر فرمایا میں ایک رات انہیں ایسی دے دوں گا یہ اپنے گناہوں کے سمندر لے کے آئیں گے، میں اپنی رحمت کا قلم پھیر کے سارے ختم کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رونے لگے، کہنے لگے اللہ یہ امت نہیں دیتا تو مجھے اس امت میں پیدا ہی کر دے۔ اللہ کی قسم اس امت میں پیدا ہونے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسے دعا مانگے اس امت کا کیا کمال ہوگا۔ مولانا عبد المجید صابری صاحب کی عمر 70 سے اوپر ہو گئی ہوگی، اللہ کی قسم منہ میں دانت کوئی نہیں، سفید رنگ کی داڑھی ہے۔ میں اس جوان کی بات نہیں کرتا، اس امت کے جوان کی بات نہیں کرتا، اور میں 60 سال کے بوڑھا کا تمہیں قصہ سناؤ، اور میں تمہیں 70 سال کے بوڑھے کا بتلاؤ، اور میں تمہیں 80 سال کے بوڑھے کا بتلاؤ، اور میں تمہیں 90 سال کے بوڑھے کا بتلاؤ، جسے دنیا سمجھتی کوئی نہیں۔ 60 سال کا بابا ہو جاتا
جاتا ہے، دنیا والے کہتے ہیں بیکار ہو گیا۔ وَإِذَا بَلَغَ 60 سَنَةً، فرمایا جب یہ 60 سال کا ہو جاتا ہے، اللہ آسمانوں سے اعلان کرتا ہے، فرشتوں حَاسَبْتُهُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس 60 سال کے بوڑھے کا حساب آسان کر دو۔ اللہ اکبر، حببت الیہ انابا، اس کے دل کے اندر توبہ کا شوق ڈال دو۔ یہ 60 سال کا بوڑھا، 60 سال کا بوڑھا کب کپاتے ہاتھ اٹھائے گا، اس کے ہاتھوں کو خالی بھیج دوں گا، میری رحمت کو حیا آ جائے گا۔ پھر اگلا اعلان ہوگا وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، فرمایا جب یہ 70 سال کا بوڑھا ہو جائے گا، میں عرش عظیم سے اعلان کروں گا، اللہ اکبر، احبہ اللہ اہل السماء، فرشتوں اعلان کر دو اس 70 سال کے بوڑھے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، جب یہ 80 سال کا بوڑھا ہو جائے گا، پھر میں فرشتوں میں اعلان کروں گا کتبت حسناتہ القیت سیئاتہ، 80 سال کے بوڑھے کے گناہ نہ لکھنا، اب نیکیاں ہی لکھنے شروع کر دو، اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے تو نیکی بنا کے لکھ دینا۔ وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً، جب یہ 90 سال کا ہو جائے گا، دوتے پوترے بھی اس سے دور بھاگنے لگیں گے، پوتا کہے گا ابا تیرے منہ سے میدے کی ہوا آ رہی ہے، گھر کی نو کہے گی ابا جان تیری جوتیوں سے کلو کلو گند گھر کے اندر آ رہا ہے، بیٹا کہے گا ابا جان ایک جگہ چرپائی پہ بیٹھ جایا کر، سارا دن گھر میں پھرتا رہتا ہے، گھر والے بھی جس سے تنگ پڑ جائیں گے، پیٹ میں دانت کوئی نہیں، منہ کے اندر دانت کوئی نہیں، پیٹ میں آنت کوئی نہیں، یقین جانو بغیر لاٹھی کے چلے گا نہیں، بغیر چشمے کے دیکھے گا نہیں، بغیر لپی کے کان میں سنے گا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ 90 سَنَةً، اور 90 سال کے بوڑھے تجھے دنیا منہ نہیں لگا رہی لیکن میری رحمت تجھے منہ لگا رہی ہے، اللہ اعلان فرمائیں گے غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اور 90 سال کے بوڑھے عیش کر میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ کی قسم اس 90 سال کے بوڑھے کو کوئی منہ نہیں لگاتا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ کے عرش سے آواز لگے گی اور 90 سال کے بوڑھے اشف فی اہلی، آج قیامت کا دن ہے، میدان معاشر میں جس جس کے سر پہ ہاتھ رکھتا جائے گا تیری سفارش پر آج میں اسے بھی معاف فرما دوں گا۔ کمال دیکھ، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ امت مجھے دے دے، اور تمہیں پتہ ہے 90 سال کی عمر آدمی بیکار، رات کو چل نہیں سکتا، رش میں چل نہیں سکتا، اللہ کے ہاں کتنا مقام ہے۔ آج میری بچیاں عید کے دن بیوٹی پارلر سے بالوں کے ڈیزائن بناتی ہیں، دادا سر پہ ہاتھ نہ پھیریو بال خراب ہو جائیں گے، اللہ اس کے ہاتھ کی برکت بتلا رہا ہے، اور 90 سال کے بوڑھے قیامت کے دن جس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اسے بھی معاف فرما دوں گا۔ اس کی رحمت دیکھ اور اپنے کرتوت دیکھ، اس امت کو اعزاز ملا۔ اگلا اعزاز ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جب وضو کرنے لگے تو بسم اللہ پڑھ کے وضو کیا کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے اور کہنے لگے کملی والے آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن یہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کیوں کرو؟ فرمایا ابو ہریرہ جس وضو کی ابتدا بسم اللہ سے ہو جایا کرتی ہے، فرمایا بسم اللہ پڑھ کے وضو کرے گا جب تک تیرا وضو برقرار رہے گا تیرے نامہ اعمال میں بسم اللہ کی برکت سے نیکیاں لکھی جاتی رہے گی۔ اخلاق دیے تو اخلاق بھی اعلیٰ، کردار دیا تو میرے عزیزوں کردار بھی اعلیٰ عطا فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ بد نصیبی کوئی نہیں، قیامت کے دن کی بد نصیبی سے پناہ مانگو میرے عزیزوں، جب منہ کوئی لگانے والا نہ ہوگا اس دن کی بد نصیبی سے پناہ مانگو، جب میرے عزیزوں کوئی ہاتھ پکڑانے والا نہ ہوگا اس دن کی بد نصیبی سے پناہ مانگو، جب ایک گردن جہنم سے نکلے گی اور زبان باہر نکالے گی، جیسے پرندے دانہ
اٹھا کے لے جاتے ہیں جہنمی کو ویسے زبان پر چپکا کے جہنم میں لے جائے گی۔ اس وقت کی بد نصیبی سے بچو۔ آج سفید جوڑا پہن لیتے ہو اور اپنے عیبوں کو چھپا کے بیٹھ جاتے ہو، قیامت کے دن سفید جوڑے تمہارے عیبوں کو نہیں چھپائیں گے، تمہاری امیری تمہارے عیبوں کو نہیں چھپائے گی، تمہارا مال تمہارے عہدے تمہارے عیبوں کو نہیں چھپائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم اس کی ستاری قیامت کے دن کام آئے گی۔ آج کسی کی بیٹی کو ذلیل کرو گے، کسی پر بہتان لگاؤ گے تو قیامت کے دن اللہ سے کیسے بچ سکتے ہو؟ اللہ کی عدالت سے کیسے بچ سکتے ہو؟ آج کسی کو گناہ کرتے دیکھ کے پردہ ڈال، کل قیامت کے دن تیرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا جائے گا۔ آج کسی کو معاف کرنا سیکھ لے، کل قیامت کے دن تجھے معاف کر دیا جائے گا۔ آج کسی پر رحم کرنا سیکھ، کل قیامت کے دن تیرے پہ رحم کر دیا جائے گا۔ یقین جانو میرے عزیزوں، جب میں جام پور میں داخل ہوا، میرے قبرستان کے ارد گرد دیکھا سائیکل موٹر سائیکل کاروں میں پیدل لوگ قبرستان جا رہے ہیں۔ میرے دل نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کسی نے کہا ابا سے ملنے جا رہا ہے، کسی نے کہا اماں سے ملنے جا رہا ہے، کسی نے کہا بہن بھائی سے ملنے جا رہا ہے۔ یقین جانو ہر قبر پر پانی چھڑکا ہوا اور ہر قبر پر پھولوں کی پتیاں، لیکن ایک قبر ہے جس پر کسی نے پانی کا چھینٹا نہیں ڈالا۔ میرے دل نے کہا یہ قبر کس کی ہے؟ مجھے قبر سے آواز آئی میرا وارث کوئی نہیں جو میری قبر پہ پانی ڈالے۔ آج کی رات اس قبر پہ جا کے ہاتھ اٹھا دے جس کا وارث کوئی نہیں۔ یقین جانو پھولوں کی پتیوں والی قبریں تمہیں نظر آئیں گی، ان قبروں کے اندر ایک قبر ایسی بھی ہوگی جس کی مٹی خشک ہوگی، وہاں جا کے قل اللہ پڑھ دے، آج اللہ کی مخلوق پر رحم کر دے، قیامت کے دل تیرے پہ رحم کر دیا جائے گا۔ جام پور کے اندر کوئی مر جاتا ہے، امیر آدمی مر جاتا ہے، رکشوں پہ سپیکر لگا کے اعلان ہوتا ہے، مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے، مولوی بھی دوڑے دوڑے جاتے ہیں، کونسلر بھی دوڑے جاتے ہیں۔ یقین جانو تیرے میرے جیسے پانچویں صف میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں ٹھہرو جی ابھی لوگ آ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ میں بھی بتاؤں کہ میں بھی جنازے میں آیا ہوں۔ ٹھہرو جی لوگ آ رہے ہیں۔ ان جنازوں میں جایا کر جن کا کندھا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، ان جنازوں میں جایا کر جن کے چار آدمی جنازے کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، آنکھیں اسی کی بھی ہیں، ہاتھ اس کو بھی اللہ نے دیے، پیر اس کو بھی اللہ نے دیے۔ میں نے پوچھا اس جنازے میں چار آدمی کیوں؟ آواز دی اس جنازے کا وارث کوئی نہیں، اس جنازے مرنے والے کے بعد کوئی ختم کرانے والا نہیں، کوئی چاولوں کی دیگ اتروانے والا نہیں۔ آج میرے عزیزوں تمہارے گھروں میں حلوے بنے، تمہارے گلوں میں نان چنے بنے، تمہارے گھروں کے اندر عرفے کا آج کھانا بنا۔ اللہ کی قسم کچھ ایسے گھر بھی ہے جہاں دال روٹی کا انتظام کوئی نہیں۔ آج کی رات ان گھروں کی روٹی کا انتظام کر دے، عرش عظیم سے تیرے لیے تیری نسلوں کے روٹی کا انتظام کر دیا جائے گا۔ پچھلے دنوں میں ایک بات پڑھ رہا تھا، قبرستان کے اندر ایک 10 سال کا بچہ بیٹھا، گلے کے اندر بستہ ڈالا، سکول کی وردی پہنی ہوئی اور قبر پر بار بار ہاتھ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابا اٹھ ابا اٹھ۔ استاد جی نے کہا ہے کل یا ابا کو لے کے آنا یا فیس لے کے آنا۔ اب بتا میں ابا کہاں سے لاؤں، فیس کہاں سے لاؤں؟ ساتھ والی قبر پر ایک بندہ بیٹھا موبائل پہ بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں نے باپ کے قبر کے لیے پھولوں کی چادر کا آرڈر دیا تھا ابھی تک آئی کوئی نہیں۔ وہ قبر پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا تھا نہ ابا ہے نہ فیس ہے، ابا میرے ساتھ چل میں گھر نہیں جاؤں گا۔ یقین جانو ساتھ والی قبر پر بیٹھے والے نے سنا اور اس نے فون پر کہہ دیا پھولوں کی چادر نہیں چاہیے، پھول تو میرے پاس بیٹھا ہے۔ اس نے جیب سے پھولوں کی چادر کے پیسے نکال دیے اور نکال کے اس یتیم کے ہاتھ میں دے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا۔ انہوں نے کہا بیٹے ابا نہیں آئے گا، ابا نے فیس بھجوا دی ہے، جا جا کے اپنی فیس کا انتظام کر۔ جام پور میں پتہ نہیں کتنے ایسے گھر ہوں گے جن کی ماں نے اسکول چھڑوا دیے، جن کی ماں نے قرآن کی تعلیم چھڑوا دی اور کہہ دیا بیٹے گزارا نہیں ہوتا، تیری تعلیم ایک طرف ہے لیکن بہنوں کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی قسم اس 10 سال کے بچے سے پوچھ ابا کہاں ہے جس نے موٹر سائیکل کے تیل میں اپنے ہاتھ کالے کر رکھے ہیں؟ اس 12 سال کے بچے سے پوچھ، تیرا 12 سال کا اے سی کی ہوا سے نہیں نکلتا۔ اللہ
اللہ کی قسم یہ سارا دن ٹریکٹر ٹرالی کی دکان پر مالک کی جھڑکیاں کھا رہا ہے، کبھی چائے لا رہا ہے، کبھی روڈ پہ جھاڑو دے کے پانی چھڑک رہا ہے۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ، اے بیٹے تجھے یہاں تک کون سی نوبت لے کے آئی؟ وہ کہے گا بابو جو وردیاں پہن کے جا رہے ہیں ان کا ابا گھر میں موجود ہے، میرا ابا قبر میں موجود ہے، میں اس لیے یہاں کام کر رہا ہوں۔ یقین جانو میرے بابو کبھی ان کے لیے تو التزام کر کے دیکھ۔ رب کعبہ کی قسم ہے اپنوں کو تو فروٹ روزانہ کھلاتے ہو، کسی یتیم کی جھولی میں فروٹ ڈال کے دیکھ، اللہ جنت کے میووں کا تیرے لیے التزام کر دے گا۔ ہمارے حق مزاج بن گیا، آج جتنا ہوتا ہے اللہ کے آگے رو لو۔ ہمارے ہاں مزاج بن گیا، کسی کی 10 روپے کی بھی ولی صاحب مدد کرے نا، دعا کرنا جی دعا کرنا، یہ مر گئے دعا کے چکر کے اندر، بیڑا غرق کر لیا۔ انبیاء کے بعد سن لو، علماء مجمع بیٹھا علماء کا، انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ ماں باپ کی دعائیں، لیتا ہی کوئی نہیں ان سے دعائیں۔ ماں باپ سے دعا لینے کا وہ لوگوں کا مزاج ہی ختم ہو گیا، جس کے کپڑے اترے دیکھے پیچھے لگ گئے، نمبر بھی دو اور دعائیں دو، لعنت ایسی زندگی کے اوپر۔ گھر میں ترس رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں تیرا بوڑھا باپ سفید بالوں والا جس کی وجہ سے میں پورے کنبے کو پار رہا ہوں، اس سے کوئی دعائیں نہیں لے رہا، مانگتا کوئی نہیں اس سے دعائیں، اسے دعاؤں کا کہتا کوئی نہیں۔ 10 روپے کی زکاة دینی ہو دعا کرنا جی، عبد المجید صابری صاحب 200 روپے زکاة کے آپ کے حصے میں دعا فرمانا، بچوں سے کہنا دعا، کیوں کہوں بچوں سے دعا کراؤ؟ ٹھیک ہے دعا ایک سنت عمل ہے، الدعاء مخ العبادہ، مغز عبادت کا، میں کیوں کرواؤں؟ نہ امید کو امید کی کرن دکھا دے، دعا خود بخود ہو جائے۔ بیوہ کی سر کی چادر اترے دیکھے اس کے سر پہ چادر ڈال دے، دعا خود بخود ہو جائے۔ یتیم کو روتا دیکھا اس کی جیب میں 10 روپے ڈال کے اسے ہنستا دیکھ، دعا خود بخود ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، 10,000 کی کسی نے زکاة دینی ہے، راشن کی تھیلیاں بنا کے اخبار میں تصویریں اور بینر لگایا جا رہا ہے، 2 دے کے افطاری کی کرا کے افطاری کا انتظام کر کے نمود و نمائش زکاة تقسیم ہو رہی ہے جی۔ اتنے دیر تیرا گندہ مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے تجھے ایک بہانہ دیا ہے، کس پر کیا احسان ہے؟ اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کیا میرے نبی کی دعا نہیں؟ اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور اس کے صدقے سے رمضان دے۔ تم خوب جانتے ہو تمہارے محلے میں بیوائیں کیسے زندگی گزار رہی ہیں، تم خوب جانتے ہو سفید جوڑا پہن کے روزانہ گھر سے نکلتا ہے، اس کے ہاتھ اور دیکھ کہ اس کی کھال بھی چپک گئی ہے، تجھے اس کے چہرے سے نظر نہیں آتا، اسے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی روٹی نہیں ملتی، تو اس کے سفید کپڑوں میں مر گیا۔ تو لوگوں سے مسئلے پوچھتے ہیں، اسے زکاة دوں کہ نہیں دوں، اسے لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ کبھی رب نے بھی تیرے سے پوچھا کہ ساری رات زنا کر کے آیا ہے، ساری رات تُو نے بدماشی کی ہے، تجھے رزق لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ جس نے ساری رات سجدے میں گزاری اس نے صبح اسے بھی کھلایا، اور جس نے ساری رات شراب کے اڈے پہ گزاری اس نے اسے بھی کھلایا۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، پتہ نہیں کس کس گھر میں یتیم ہوگی، اللہ ابا ہوتا تو ہم بھی گوشت روزانہ پکا کے افطاری کا انتظام کرتے، اللہ یہاں تو دال کا انتظام کوئی نہیں۔ ان یتیموں کے گھر کے اندر، اس بیوہ کے گھر کے اندر مہینے کا راشن پہنچا۔ اللہ کی قسم دعا کے لیے تجھے مسجدوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، تجھے شب قدر میں دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ روزانہ جب یتیم افطاری تیرے مال سے کریں گے، عرش عظیم خود بخود ہلے گا، دعائیں خود بخود ہونے لگ جائیں گی۔ چپکے سے راشن کی تھیلی لے کے بیوہ کے دروازے پہ رکھ اور دروازہ بجا دے اور وہاں سے نکل آ، تاکہ یتیم تجھے دیکھ کر روزانہ تجھے سلام نہ کرے۔ لکھ دے اور دے آ، دروازہ کھلے گا، تھیلا پڑا دیکھے گا، اے اللہ کون دے گیا؟ اللہ فرمائے کہ میرے بندوں میں سے دے گیا، اے اللہ جس نے مجھے دیا اس کے نسلوں کی رزق کا انتظام کر دے۔ ایک مہینے پہ اللہ نسلوں کے رزق کا، ایک وقت کی روٹی پہ نسلوں کے رزق کا انتظام، یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے۔ باپ مر گیا دوسرے دن 4 دے کے پکا کے مجمع، یہ کوئی نیکی ہے؟ یہ نیکی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ نیکی ہوگی اپنی جگہ، باپ مر گیا
پتہ نہیں اس علاقوں میں کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں اتنے بچے پانی کا مٹکا اٹھا کے 2 میل مٹکا بھرنے جاتے ہیں. وہ موٹر لگوا، وہ کنواں کھدوا دے، پھر تجھے دعا کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. گرمی کے موسم میں پانی گلاس، یہ پانی اندر جائے گا، اتڑیاں ٹھرے گی، عرش عظیم سے خود ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے. عید کا دن ہے، آئے گا، کسی یتیم کو کپڑے بنوا دینا، کسی مدرسے کے طالب علم کو کپڑے بنوا دینا، بیوہ بہن کے گھر کو آباد کر دینا. اس لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی. بیوہ بہن کو کہتے ہیں یہ زکوٰۃ کے پیسے رکھ لے، تو یہ زکوٰۃ کے علاوہ بیوہ بہن کو اور پیسے دینے آتے ہی نہیں. یتیم بھانجے گھر میں آئے تو نے اپنے بیٹوں کے سامنے سے فروٹ اٹھا کے چھپا لیا. یتیم نے نہیں دیکھا، اللہ نے تو تیری حرکت کو دیکھا ہے. کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کرتے. تمہاری بیویاں نہیں بولتی، تم بولتے. جب بہن گھر میں آتی ہے پھر منہ اٹھا کے آ گئی، اس کے کان میں بھنک پڑ گئی کہ بھائی نے کہا، منہ اٹھا کے آ گئی. اس کے کلیجے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے. انہوں نے کہا یہ گھر باپ کا تھا، یہ گھر باپ کا تھا، آج بھائی کا منہ اٹھا کے آ گئی ہے. خدا کے واسطے آؤ تمہیں بیٹی کا مقام بتلاؤں. یہ تمہارے ڈہر کی صد کے اندر ایک وڈیرا مرا، دنیا سے گیا. 25 مربع زمین تھی، ارے سب 25 مربع، 5 مربع سب بیٹوں کو دے دیے. ایک بیٹی تھی، اسے کچھ نہ دیا. انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ باپ کی تقسیم پہ راضی. اللہ باپ کی تقسیم الحمدللہ ٹھیک ہے، کچھ نہیں دیا. چند دن بعد باپ مر گیا، جنازہ لے کے جنازگاہ پہنچے. ایک آدمی پہلی صف سے نکلا، اس نے 20 لاکھ کا چیک اور باپ کا شناختی کارڈ دکھایا. انہوں نے کہا 5 مربع لینے والوں، یہ تمہارے باپ کا چیک ہے 20 لاکھ ضمانت کا، میرے سے قرضہ لیا تھا، قرضہ واپس کرو. جنہوں نے 5 مربع لیے تھے کوئی صف سے باہر نہ نکلا. جسے کچھ نہ دیا تھا اس بیٹی کو پتہ لگا کہ ایک قرضدار باپ کا جنازہ پڑھنے نہیں دے رہا. وہ بیٹی برقع پہن کے مولوی صاحب گھر سے آ گئی. باپ کے جنازے پہ باپ کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی ابا پریشان نہ ہو، تیری بیٹی کھڑی ہے. اپنے مکان کی چابیاں اس 20 لاکھ قرضے کے ہاتھ پہ رکھ کے کہنے لگی یہ 50 لاکھ کے مکان کی چابیاں ہیں، اگر تھوڑی پڑے تو اور ہے، میں اپنے بچے بیچ دوں گی، لیکن میرے باپ کی میت خراب ہو میں یہ گوارا نہیں کر سکتی. تم ان بیٹیوں کو محروم کرتے ہو، ان بیٹیوں کو کہتے ہو پھر آ گئی. ان بیٹیوں کو کہتے ہو کہ تمہیں جہیز دے دیا، اب کیا لینے آئی ہے. اور تجھے کیا پتا اسے سسرال جاتے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنے بھائی کے گھر آتے خوشی ہوتی ہے. تو نے کبھی بہن سے پوچھا کہ تو دعاؤں میں کیا مانگتی ہے؟ وہ کہتی ہے بابو جب ہاتھ اٹھاتی ہوں مجھے بھائی کے علاوہ کوئی نظر آتا ہی نہیں. میں کہتی ہوں اللہ ویر کی خیر ہو. تو نے بھی کبھی بہن کی خیر مانگی؟ اخلاق کہاں چلے گئے؟ میں عام لوگوں کی بات، ہمارے مولوی ہوئے اخلاق نہیں رہے، ہمارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ ہم مولوی بد اخلاق بن گئے، ہم قرآن کے وارث بد اخلاق بن گئے، ہم نبی کے ممبر کے وارث بد اخلاق بن گئے. اور تمہیں منبع اخلاق دکھلاؤں. جریر بن عبداللہ دربار رسالت میں آئے، کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملنی تھی. آپ نے کندھے سے نبوت والی مزمل مدثر کی چادر اتاری، یوں کر کے فرمایا جریر تجھے کہیں جگہ نہیں ملنی، میری چادر بچھا کے بیٹھ جا. جریر کی چیخ نکلی، دماغ چادر کو اٹھا کے چوب کے سر پہ رکھ لیا. کملی والے یہ پیروں میں لینے کے لیے نہیں، سر پہ لینے کے قابل ہے. آپ نے دے دی، میں نے قبول فرما. تم ایسا مجھے پیر دکھاؤ، تمہیں پیر نظر آئے گا جو خود کمرے میں بیٹھ کے کھائے. مریدوں کہتے کھاؤ لنگر. عدی بن حاتم ہے، جگہ نہیں تھی، نبوت والی چادر بچھا، یہاں بیٹھو. عدی یہاں، کملی والے یہ آپ کی چادر. فرمایا کوئی بات، عدی بیٹھ جا، یہ اخلاق ہے. یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، افضل اسلام کون سا ہے؟ آپ نے یوں نہیں فرمایا تہجد پڑھ، آپ نے یوں نہیں فرمایا کہ روزے رکھ،
فرمایا الاسلام من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور نے کہا ای الایمان افضل، فرمایا ای الایمان حسن الاخلاق، حسن الاخلاق، سب سے بڑا ایمان انسان کے اچھے اخلاق. ایک بدو آیا حضور کے دائیں طرف بیٹھا، حاجی صاحب کہنے لگا اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ اچھے اخلاق. وہ سامنے بیٹھا، وہ نے کہا اللہ کے نبی اسلام اچھے اخلاق. وہ بائیں طرف آ کے بیٹھ گیا. وہ نے کہا اللہ کے نبی اسلام آپ اچھے اخلاق. وہ پیچھے بیٹھ گیا. اللہ کے نبی اسلام کیا؟ اللہ کے بندے بتائے تو اچھے اخلاق. پھر 3 مرتبہ فرمایا لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں. یہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں وہ ایمان والا ہے ہی نہیں، جس سے اس کے پڑوسی تنگ ہو وہ ایمان والا ہے ہی نہیں. ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی ہمارے محلے میں ایک عورت ہے. جی سنو میری بیٹیوں، زبان کا ایسا تیر جو سینے کو چاک کرتا ہے اور دل کو پارا پارا کرتا ہے. باتوں باتوں میں بچوں پہ رکھ کے کبھی ساس کو سنایا، کبھی سسر کو سنایا، اور کبھی نندوں کو سنایا، کبھی بیوہ نند کو سنایا، کبھی جٹھانی کو سنایا، کبھی بیوہ درانی کو سنایا. یہ تیر ایسا لگا جس نے ٹکڑے دل کے کر کر کے رکھ دیے. اللہ اکبر. اخلاق اخلاق اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی ایک عورت ہمارے محلے میں ہے، رات کو تہجد اور دن کا روزہ، لیکن اس کی زبان سے پڑوسی محفوظ نہیں رہتا. آپ نے فرمایا لا خیر فیہا من اہل النار، اس میں خیر کوئی نہیں، بے شک ساری رات تہجد پڑے وہ جہنم میں جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا اخلاق رکھو. یہ زبان کا تیر ہے، لوگوں کو چیر کے رکھ دیتا ہے. اللہ کے واسطے آج کی رات ہے، اللہ سے اخلاق نبیوں والے مانگ لو. خاندان نبوت والے اخلاق مانگ لو. نبی کے خاندان کو اللہ نے جو اخلاق دیے تھے وہ مانگ لو. مال کے پجاری، دولت کے پجاری، عہدوں کے پجاری، اور میں سفید داڑھی والا 45 سال عمر، میں اچھا لگوں گا 500 روپے چندہ دو نہیں، 1000 چندہ، رو رو کے مر مر کے. میں کہاں سے لاؤں وہ ابو عقیل انصاری؟ ولیزہ ابو عقیل انصاری مدینے کا غریب تھا. غزوہ تبوک کا موقع، حضور نے فرمایا اللہ کے نبی نے چندہ دو. وہ ابو عقیل انصاری غریب، وہ نبی کے یار. آج دنیا کہتی ہے نبی کے یار کون ہے؟ قادسیہ کی لڑائی 35,000 کا لشکر بھیجا، صحابہ کے پاس کھانے کا انتظام کوئی نہیں. 500 کا لشکر نیسان ایران کے علاقے میں بھیجا کہ جاؤ اس بستی سے جانور خرید کے لے آؤ تاکہ روٹی پکاؤ، گوشت پکاؤ، انتظام ہو. ایرانیوں کو، نیسان والوں کو پتہ لگا کہ نبی کے غلام ہمارے سے جانور خریدنے آ رہے ہیں. انہوں نے سارے جانور گاؤں سے دوڑائے اور جنگل میں پیچھے جا کے بند کر دیے. حضور کے غلام پہنچے، انہوں نے کہا اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے لینے نہیں آ رہے، ہم پیسے دے کے تمہیں تمہارے سے جانور لے دیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی کوئی نہیں. صحابہ جب لوٹنے لگے تو جنگل سے آواز آئی ہاں نحنو ہاں نحنو ہاں نحنو، ہم یہاں ہیں یہاں، انہوں نے ہمیں چھپا کے رکھا ہے، تم نبی کے غلام ہو، ہم تمہارے غلام ہیں، ہمیں لے جاؤ، ہماری بوٹیوں کا قیمہ کر دو، ہماری زبان نہیں. جب آسمان نے یہ منظر دیکھے ہو، مولا عبد المجید صابری صاحب، جب آسمان نے ایسے لوگوں کی زیارتیں کی ہو، وہ میرے جیسوں کو دیکھ کے روئے نا تو کیا کرے؟ ایمانداری سے بتلاؤ کتنا عرصہ ہو گیا کہ تم نے سنا ہو ولی صاحب بابا جی سجدے میں تھے مر گئے؟ نہیں، لیٹرین میں گئے تھے واپس نہیں آئے. جی ہسپتال میں عملہ بے نمازی، نرسیں بے نمازی، ڈاکٹر بے نمازی، سرنج لگانے والے بے نمازی، ان کے ہاتھوں میں موت ہو رہی ہے. آج آسمان نے ایک منظر دیکھا تھا 1400 سال پہلے. اس آسمان نے ایک منظر دیکھا تھا کہ جبرائیل پوچھنے آئے تھے. حضور منبر پہ مسجد میں بیٹھے، جبرائیل آئے، قدموں میں کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی جی
آج مدینے میں کون فوت ہوا؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ استبشر بموتہ اہل السماء، آج آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں، پتہ نہیں کون فوت ہو گیا۔ ہوا کیا کہ جب نیک آدمی مرتا ہے اس کی روح اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتی ہے، آج پتہ نہیں کس نے سجدہ کیا، آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور نے مجمع کی طرف دیکھا اور دل پک، ہائے میرا ساتھ، ہائے میرا ساتھ۔ نبوت والی چادر کندھے پہ ڈالی، مسجد سے نکلے تیزی سے۔ صحابہ نے حضور کو تیزی سے نکلتے دیکھا، صحابہ دوڑ رہے، اللہ کے نبی ٹھہر جائیں، دوڑنے کی وجہ سے ہماری جوتیوں کے تسمے ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یارو میں تو اس لیے تیز چل رہا ہوں، لگتا ہے میرا ساتھ مدینے میں فوت ہو گیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے پہنچنے سے پہلے کئی فرشتے اسے غسل نہ دے دے میرے۔ حضرت ساتھ کے مکان پہ جا کے کھڑے ہو گئے، اندر میت پڑی ہے، تیری میت پر تو رونے والا کوئی نہیں، وہ کتنے نصیبوں والے لوگ ہیں جن کی میتوں پہ کالی کملی والا رویا ہوگا۔ ساتھ کھڑے لیٹے ہیں، حضور کھڑے، یوں سارا کمرہ دیکھ رہے۔ پھر آپ نے اپنی نبوت والی چادر کندھے سے اتار کر سمیٹی، اپنے کپڑے کرتے کے دامن کو سمیٹا، اپنی طاقت کو سمیٹا، سکڑ سکڑ کے چلے اور پیروں کے بل جا کے ساتھ کے سرہانے یوں کر کے بیٹھ۔ صحابہ کو تعجب ہوا، اللہ کے نبی کمرہ خالی اور آپ ایسے بیٹھے جیسے رش میں بیٹھے ہیں۔ فرمایا انی ارا ما لا ترا، جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ یہ کمرہ بڑا پڑا ہے فرشتوں سے، مجھے تو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، ایک فرشتے کی میرے چہرے پہ نظر پڑی، اس نے مجھے دیکھ کے اپنے پر کو سکیڑا، تب مجھے بیٹھنے کی جگہ ملی۔ اللہ کے نبی جنازہ تیار ہے، اٹھا لے، اٹھا لو۔ یہ کندھے پر میت چرپائی کو لے کے جا رہے ہیں، حضور کی طرف مڑ مڑ کے دیکھے، یارو اب کیا ہوا؟ کملی والے چرپائی بڑی ہلکی ہے، لگ رہا ہے اوپر میت کوئی نہیں۔ حضور نے جنازے کی طرف دیکھا، کھل کھلا کے ہنسے، فرمایا واہ 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 واہ، تم نے صرف چرپائی اٹھا رکھی ہے، فرشتوں کو تو میرے ساتھ نے اٹھا رکھا ہے۔ اس زمین سے ایسے لوگ ہیں، اکثریت 99% اموات ہو رہی ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا، گردن ادھر مڑی ہوئی ہے، قبلے کی طرف نہیں ہے، اکثریت ہے۔ پیشاب موت کا جھٹکا لگ رہا ہے، پیشاب نکل جاتا ہے، وہ کہاں لوگ چلے گئے جو وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ بلا لے میں تیار ہوں۔ موت کا فرشتہ آیا، بادشاہ وقت کی سواری چل رہی ہے، بادشاہ ٹھہر جاؤ، فقیر میں نے تیرے سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹائم نہیں، سواری کی لگام پکڑ۔ انہوں نے کہا سن کے جا۔ انہوں نے کہا فقیر ہو کے میری سواری پکڑی، شاہی سواری، کہاں؟ سن کے جا۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا میری نہیں سنتا، میں ملک الموت ہوں، تجھے لینے آیا ہوں۔ بادشاہ دھڑام سے سواری سے گرا، کہ مہلت گھر جانے کی دے دے، کہ اللہ نے تجھے گھر جانے کی بھی مہلت نہیں دی ہے، یہیں سے لے کے جاؤں گا۔ لے کے گیا، ایک اللہ والا بیٹھا، اللہ کہہ دو، اللہ 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 کر رہا تھا۔ فرشتہ آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون ہو؟ کہ ملک الموت ہوں، کیا کرنے آئے ہو؟ کہ جی آپ کو لینے آیا ہوں۔ فرمایا بڑی دیر کر دی، میں تو 40 سال سے تیرا انتظار کر رہا تھا، آجا آجا۔ انہوں نے کہا لینے نہیں آیا، رب نے پوچھا ہے، میرے بندے سے پوچھنا کس حالت میں آنا چاہتا ہے۔ کہ میرے رب نے پوچھا، قربان جاؤں۔ کہ پھر مجھے وضو کر کے 2 نفل پڑھنے دے، جب سجدے میں جاؤں پھر میری روح کو نکال لینا۔ یہ گجرانوالے میں ایک مؤذن صاحب کا انتقال ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ دوسری مرتبہ کہنے کی مہلت نہیں ملی۔ اللہ کی قسم جب قبر سے اٹھے گا تو اذان دیتا، اٹھے گا، قبر سے اٹھے گا تو قرآن پڑھتا۔ ہم کیوں ایسی موت نہیں مانگتے؟ یا اللہ لڑکی اچھی دے دے، پٹاخہ عورت دے دے، دوست دیکھ کے تعریف کرے، نیٹ پر دوسروں کی بیٹیاں دیکھنے والوں، موت نہیں آئے گی جب نیٹ کے اوپر تمہاری بیٹی کی تصویر چڑھ نہ جائے اور لوگ دیکھ نہ لیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرما گئے زنا قرض ہے، اگر آج لے گا تو کل وصولی تیری ماں اور تیری بیٹی سے کی جائے گی، موت نہیں آئے گی۔ کسی کی عزت کا جنازہ مت نکال، یہ نہ ہو کل تیری عزت کا جنازہ نکلے، اس کی عزت کے جنازے پر تو شاید آنسو پہنچنے والے ہو، تیرا آنسو پہنچنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ آج جوانوں تمہارے رب نے رحمت کے دریا کے دروازے کھول دیے،
اور ہمیں ایک چلو بھرنے کو تیار نہیں. آج اپنے رب کے دربار میں سارے توبہ کرو اور کہہ دو اللہ میری توبہ، کہہ دو اللہ میری توبہ. خدا کے واسطے یہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب تک دعا نہ ہو جائے کوئی نہ جاوے. اللہ کے واسطے. اب تمہیں اللہ کا واسطہ دیا، اس واسطے کی لاج ہے تو چلے جانا، ورنہ بیٹھ جاؤ. اس واسطے کی لاج سن کے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. اللہ کا واسطہ دیا، اللہ کا واسطہ. ایک قصہ سن لو ابو عقیل انصاری غریب صحابی کا. غزوہ تبوک کے موقع پر چندہ مانگا، لاؤ. سیدنا صدیق اکبر پوری گٹھڑی گھر کی سامان کے لائے. حضرت عمر آدھا مال، حضرت عثمان 900 گھوڑے بمائے ساز و سامان کے. ابو عقیل انصاری مجمع سے اٹھے، حضور کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے، پھر چلے گئے. فجر میں آئے، کچھ جھولی میں کچھ چیز تھی، سمٹ کے حضور کے پیچھے بیٹھے. آپ نے فرمایا سب لے آئے، میرا ابو عقیل نہیں لایا. کس نے کہا جی وہ آپ کے پیچھے بیٹھا ہے. آپ نے مصلی چھوڑ دیا. ابو عقیل کے پاس، یار کیا بات ہے؟ نہیں ہے تو کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، پیچھے کیوں بیٹھا ہے؟ کہ اللہ کے نبی لوگوں کے چندے کے ڈھیر دیکھ کے مجھے شرم آ رہی ہے. پہلے لوگ نیکیوں میں سبقت لیتے تھے، اب لوگ گناہوں میں سبقت لیتے ہیں. کبڈی کے میچوں پہ 2 لاکھ عطیہ دے دیا، کبھی نہ سوچا یا 1000 دیتے جان. ابو عقیل انصاری پیچھے بیٹھ، تیری جھولی میں ہے کیا؟ اللہ کے نبی کچھ دکھا دو صحیح. یہ جھولی کھولی، کچھ کھجوروں کے دانے تھے. کہاں سے آئے؟ یا رسول اللہ کل مسجد نبوی میں تانتا بنا ہوا تھا، جس کے گھر میں جو تھا لا کے رکھ دیا. میں بھی خوشی خوشی گھر گیا اور میں نے بیوی سے کہا اللہ میری جھولی میں ڈال دے کچھ ہے. میری بیوی میرا چہرہ دیکھ کے رونے لگی. کہ اللہ کے بندے کیا مانگنے آیا؟ 3 دن کے فاقے نے تیری بچوں کی شکلیں بگاڑ کے رکھ دی ہیں، ہمارے گھر میں کیا؟ کہ اللہ کے نبی میں پھر شرم کے مارے آیا کوئی نہیں. ساری رات مدینے کی گلیوں میں آواز دیتا پھرنا تھا ساری رات، او کوئی مجھ سے مزدوری کروا لے، کوئی مجھ سے مزدوری کروا لے. ایک یہودی نے کہا کرے گا؟ میں نے کہا جی. اس نے کہا کنویں سے پانی نکال کر میرے کھیتوں کو لگائے گا. کہ اللہ کے نبی ایک لمحہ بھی کھڑا نہ ہوا، ساری رات میں کھیتوں کو پانی لگاتا رہا. ادھر بلال نے اذان دی، ادھر میری چھٹی ہوئی. اس یہودی نے کھجوروں سے میری جھولی بھر دی. میں لے کے مسجد نبوی کی طرف چلنے لگا. مجھے بچوں کا بھوکا چہرہ میرے سامنے آ گیا. میں دروازے کی چوکٹ پہ گیا اور میرے گھر والی سے کہا کچھ بچوں نے کھایا؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے جس حالت میں چھوڑ کے گیا تھا وہی حال ہے. میرے آدھی کھجوریں بچوں کو دی اور خود اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا اور منہ پہ انگلی رکھ لی. ابو عقیل آج کی بھوک برداشت کر لے، کل اللہ کے دسترخوان پہ تیرے لیے اکرام ہوگا. کہ میں نے نہیں کھایا، یہ کھجوریں ہیں. جب مسجد نبوی میں آیا تو غلے کے ڈھیر دیکھے، مجھے اپنی کھجوروں کو دیکھ کے شرم آنے لگی. آپ نے ابو عقیل حضور نے یوں جھولی، اللہ کبھی پیشی معاف فرمائے، یوں جھولی. ابو عقیل اپنی کھجوریں میری جھولی میں ڈال دے. اللہ اکبر. حضور نے اس کی جھولی سے پلٹا کے اپنی جھولی میں لی. ابو عقیل کا ہاتھ پکڑا اور چلنا شروع کر دیا. ابو عقیل، ابو بکر اپنا مال خود لائے، عمر اپنا مال خود لائے. تو اس بات میں خوش نہیں ہوتا تیرا مال محمد لے کے جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب آسمان والوں نے ایسی سخاوت دیکھی، پھر 1400 سال کے بعد فریجوں کے اندر 8-8 دن کا کھانا پڑا رہتا ہے. فقیر کہتا دے دے، کہ ہے کچھ نہیں. آسمان والے ان لوگوں کو دیکھ کے روتے نہیں. قیامت کا دن ہوگا، کلمہ پڑھنے والا امتی جب جہنم کی طرف جائے گا، فرشتے روئیں گے، چگھاڑے ماریں گے. فرشتے چگھاڑے ماریں، پاک مخلوق چگھاڑے مارے گی. کیوں روئے ہو، کیوں روئے ہو؟ فرشتے ایک جملہ کہہ کے پھر رونے لگ جائیں گے. وہ فرشتوں کا جملہ کیا ہوگا؟ فرشتے کہیں گے شرم نہیں آتی، کس نبی کے امتی ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں پتا تمہارا نبی تمہارے لیے کتنا فکر مند ہے، کتنا فکر مند. حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہوئے، ماریا قبطیہ کے گھر آپ آئے. بیٹے کی آنکھیں بند آہستہ آہستہ ہو رہی تھی. آپ آئے، حضرت ماریا قبطیہ نبوت والی چادر زمین پہ، بیٹے کا ہاتھ پکڑا. ابراہیم کیا بات ہے، ابراہیم کیا بات ہے.
آہستہ آہستہ بند اور ہاتھ ڈھیلا. ہائے میرے نبی کے دل پہ جھٹکا لگا. حضور کی چادر گر گئی, دیوار کے سہارے بیٹھ گئے اور آنسو ٹپ ٹپ داڑھی میں گر رہے ہیں. اے اللہ, میرے بیٹے کی جدائی کا صدمہ میرے سے برداشت نہیں ہوگا, میرے سے برداشت نہیں ہوگا. ہائے طائف کے پتھر کھا کے نہ رویا. ایک ایک وقت میں دو دو بچیوں کے رشتے کا انکار سن کے نہ رویا. شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 17 دن کا بچیوں کا فاقہ ہے, بچیوں کے فاقے پر نہ رویا. کیوں روتے؟ تیری بیٹی جنتی عورتوں کی سردارن ہے, تیرے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, تیرا چچا اللہ کا شیر ہے اور تیرا داماد علی المرتضیٰ کا گھر تیرے گھر کے سامنے ہے. کیوں روتے؟ رات کا رونا ہچکیوں کے ساتھ ہمارے آپ کے لیے. اے اللہ, بیٹے کی جدائی نہیں برداشت ہوگی. اما عائشہ اٹھی حضور کو تسلی دینے کے لیے, حضور کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کے بیٹھ گئی. پیارے نبی, ماں باپ آپ پر قربان, میرا ابا ابو بکر تیرے پہ قربان ہو جائے, نہ رو نہ رو. اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے, وہ دعا آپ کے لیے بھی ہے. ہر نبی نے وہ دعا اپنے لیے کر لی. آپ کی دعا ابھی بچی پڑی ہے, ابھی ہاتھ اٹھاؤ, اللہ آپ کے بیٹے ابراہیم کو زندہ کر دے. آپ دعا کریں گے ابھی بیٹا زندہ ہو جائے گا. نبوت والی چادر سے آنسوں کو صاف فرمایا. فرمایا عائشہ, وہ مجھے دعا آتی ہے لیکن وہ دعا بھی میں نے اپنی امت کے لیے بچا کے رکھ لی ہے. قیامت کا دن ہوگا جب میری امت جہنم کی طرف جائے گی, میں ہاتھ اٹھا کے وہ دعا کرنے لگ جاؤں گا. اتنا شفیع نبی اللہ, اتنا محسن انسانیت, جس کا آج قرآن لایا ہوا قرآن لاوارث ہو گیا, جس کے دین پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی, جس کے منبر اور مسجد کو لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. کل ابو بکر کے عدالت میں کھڑے ہو کے کیا جواب دو گے؟ کل حضرت حسین کو کیا کہو گے جب حضرت حسین تیرا میرا ہاتھ پکڑ کر علی اکبر اور علی اصغر کا کٹا ہوا گلا دکھائیں گے, عون و محمد کی لاشوں کے ٹکڑے دکھائیں گے, مسلم بن عقیل کے بچوں کو تڑپتا ہوا دکھائیں گے اور فرمائیں گے ہم نے قرآن سنبھالا, اللہ اکبر, اپنی جانیں دے کے قرآن سنبھالا, تو نے 4 سنت کے بال بھی نہ سنبھالے. آج کیا تعلق لے کے آیا ہے, آج کیا رشتہ لے کے آیا ہے, آج میرے نانے کے پاس کیا لینے آیا ہے؟ میری بیٹی جام پور کی مارکیٹ کے اندر جو تو فیشن کر کے نکلتی ہے, کل فاطمہ تیرا گریبان پکڑے گی, کل ماں فاطمہ تیری چادر کو ہاتھ ڈالے گی اور ماں فاطمہ رو کے کہے گی تجھے شرم نہ آئی, تجھے شرم نہ آئی. میرے بیٹوں کی تو 6 دل کے فاقے سے شکلیں بدل گئی تھی, لیکن میں فاطمہ کا قدم بار نہ نکلا. اور جب پردے کی آیت آئی, نبی کی بیوی حضرت سودا تیری میری اماں جب پردے کی آیت آئی گھر میں دوڑ گئی, دروازہ بند, آسمان کے اے عرش والے تو نے پردے کی آیت اتاری, اپا بندی لگ گئی ہے, آج کے بعد سودا گھر سے نہیں نکلے گی, اب سودا کا جنازہ ہی گھر سے نکلے گا. تو دنیا نے دیکھا حج کا زمانہ آیا, سودا سے کہا حضرت اماں جان حج کرنے چلیں, فرمایا فرضی حج کر لیا, نفلی حج نہیں کروں گی تاکہ یہ نہ ہو میرے بالوں اور میرے جسم پر کسی غیر محرم کی نگاہ پڑ جائے. جب جنازہ اٹھا تو مدینے میں آواز آ رہی تھی یہ سودا ہے, پردے کی آیت سن کے گھر سے گئی تھی اور آج اس کا جنازہ نکل کے جا رہا ہے. کیا وہ ماں کل نہیں پکڑے گی, کیا وہ اماں ام سلمہ نہیں پکڑے گی؟ حضور دنیا سے گئے, تیری میری ماں نے حضور کے سینے پہ ہاتھ رکھا, بس ہاتھ رکھ کے رونے لگی. فرمائے اس ہاتھ بس ایک جھلک کے لیے ہاتھ رکھا تھا, اس ہاتھ کو موت تک دھوتی رہی, برتن بھی مانجتی رہی, کپڑے بھی دھوتی رہی, ہاتھ کو کئی مرتبہ پانی لگا لیکن نبوت کے جسم کی خوشبو موت تک آ رہی تھی. کل یہ ماں ام سلمہ بیٹی تجھے پکڑے گی نہیں, پکڑے گی. اللہ کے واسطے اس دل کی بدنصیبی تلفح وجوہہم النار, اس دل کے چہرے وتسود وجوہ, کالے رنگ کے چہرے ہونے سے بچو اور آج معافی مانگ لو. یہ ایک آنسو, یہ ایک آنسو, اس میں پاور ہے. ابو ہریرہ کا جب آنسو نکلا, ابو ہریرہ کا آنسو یہاں آیا, انہوں نے یہاں مل لیا, یہاں آیا یہاں مل لیا, منہ پر مل. لوگ دیکھ کے ہنسنے لگے, ابو ہریرہ کیا کر رہا ہے, آنسو کپڑے سے صاف کرتے ہیں تو ہاتھوں سے مر رہا ہے. انہوں نے کہا اللہ اکبر,
انگلی کا اشارہ کیا کہ اس روزے والے سے میں نے سنا ہے، کوئی عام آدمی سناتا میں یقین نہ کرتا، اس روزے والے نے سنایا ہے اللہ کے ڈر سے جو آنسو نکل جائے جسم کے جس حصے پہ لگ جائے گا جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، میں تو جسم پہ مل کے جہنم کی آگ کو حرام کر رہا ہوں۔ کہاں ہے وہ آنسو؟ آج اللہ کے آگے رو لو، آج اللہ کو اپنا دکھڑا سنا لو، آج بیٹھ جاؤ خون ڈبل کے فیضا فرغت فلسب ویلا ربی کا فرغب۔ میرا نبی جب دعوت حق دے لے تو اپنے رب کے سامنے کھوٹا بن جاؤ، بس اللہ کے آگے بیٹھ جاؤ، نبوت کو حکم ہو رہا ہے، بیٹھ جاؤ۔ کتنی دیر ہے؟ 2 گھنٹے فجر ہونے میں رہ گئے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ اے اللہ آج تو معاف نہیں کرے گا، میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں گا نہیں۔ مدینے میں بارش نہیں ہوئی، عبداللہ بن مبارک کھڑے ہوئے، رات کے وقت پہاڑوں میں چلے گئے، انہوں نے کہا آج مناجات کروں گا، ایسی کروں گا کہ اللہ سے بارش لے کے رہوں گا۔ پہاڑوں میں گئے تو ایک 12 سال کا بچہ پہلی نماز کی نیت باندھ کے کھڑا تھا، اس نے سلام پھیرا، عبداللہ بن مبارک حیرت سے دیکھنے لگے، اس نے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے کہا اللہ آج میرے رونے پہ مجھے موت دے دے یا آسمان سے بارش دے دے۔ اللہ کی قسم اس بچے کا آنسو نکلا، آسمان سے بارش ہوئی۔ اب 12 سال کے بچے نے رو کے اللہ سے بارش لے لی، یہ 80 سال کا بوڑھا رو رہا ہے لیکن اثر کوئی نہیں۔ یہ جسم قبرستان ہے، یہ دل کا قبرستان ہے جسم، یہ دل کا قبرستان ہے جسم، مردہ دل ہو گیا۔ قرآن پنجابی میں پڑھتے ہو، پنجابی میں، اردو عربی میں کیوں نہیں آتا؟ کوئی نہیں، ہماری زبان اردو ہے، ہماری زبان مادری پنجابی ہے۔ انگریز کی طرح بولو اور قرآن پنجابی بلوچی میں اور سرائکی میں پڑھو، اس سے بڑی بغیرتی کی کیا بات ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا؟ نہیں سیکھا خدا کا قرآن، نہیں سیکھی نماز۔ پتہ نہیں میرے جیسے مجمع میں کتنے بیٹھے ہوں گے جنہیں ابھی تک دعائے قنوت نہیں آتی، نہیں سیکھی۔ اللہ بخشے سی، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، تم اپنے پیر کرو میں ٹوپی رکھ دیتا ہوں، اللہ کے واسطے آج کی رات کو بے رائے گا نہ سمجھو، آج اللہ سے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لو اور اگلی توبہ پر استقامت کا عزم کر لو۔ صبح کا سورج اور اس کی کرنیں نکلے، نئی نوید کی خوشیاں اور خوشخبریاں لے کے نکلے کہ رات کا تیرا رونا ایسا اللہ کو پسند آیا کہ تیرے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا، تیری سخاوت اللہ کو ایسی پسند آئی، تیری سخاوت پر آسمان کے فرشتوں نے تجھے مبارکباد دی۔ قرآن نہیں پڑھ سکے لیکن پڑھوا تو سکتے ہیں۔ ایک بچے کی ذمہ داری لے لو کہ یہ بچہ جب تک مدرسے میں پڑھے گا اس کی روٹی پانی کا انتظام میرے ذمہ ہے، اللہ کی قسم۔ پھر یہ بچہ میدان محشر میں کھڑا ہو کے تیجے اور تیری نسلوں کو لے کے جنت میں ساتھ جائے گا۔ تیسرا سال تو مجھے ہے، جو چوتھا سال ہے، مسلسل شب برات کے پروگرام پہ تیسرا سال ہے۔ اس دفعہ بہت لوگ میرے سے چکوال، مسرور، سیالکوٹ، لاہور، کہاں لوگ ناراض ہوئے۔ میں نے کہا ایک سفید داڑھی والا بوڑھا ہے، اس نے میرے سے وعدہ لے رکھا ہے کہ تمہیں آنا ہے۔ ہاں سفید داڑھی والوں کی تو اللہ نہیں موڑتا، میں کیوں موڑوں؟ کسی نبینے کی نہ موڑا کرو، کسی نبینے کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا کرو، نبینے کی اللہ نے نہ موڑی، تم بھی کبھی نہ موڑنا۔ ہاں ایسے کام کرو جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ آج سارا مجمع کہہ دے اللہ میری توبہ۔ الحمدللہ 15-16 لاکھ روپے کی تعمیراتی کام کا یہ منظر آپ کے سامنے ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ مسجد کے حصے پر اس حصے پر بنات کا مدرسہ بنانا ہے، 7.5 لاکھ روپے خرچہ لگے گا۔ تمہیں اللہ کا واسطہ مجمع کے نظم و ضبط کو خراب نہ کرنا، اٹھ کے نہ جانا۔ میں ذکر کراؤں گا اور دکھی دل سے دعا بھی کراؤں گا، میں خود پریشان ہوں۔ ہاں اللہ پریشانوں کی جب دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پھر میرا رب سنتا ہے میرے بھائی۔ اللہ سے آج دعا کریں گے، اللہ سے لاڈیاں کریں گے، آج اللہ سے پیار کی باتیں کریں گے۔